بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 115 ہے اور بات ہو رہی ہے اسناد کی دوسری قسم کی۔ پیچھے بات ہو گئی اسناد کی پہلی قسم کی، اب یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ وَمِنْهُ أي من الإسناد مجاز عقلي ويسمى مجازا حكميا ومجازا في الإثبات وإسنادا مجازيا، وهو إسناده أي إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له أي للفعل أو معناه غير ما هو له أي غير الملابس الذي ذلك الفعل أو معناه مبني له، يعني غير الفاعل في المبني للفاعل وغير المفعول به في المبني للمفعول، سواء كان ذلك الغير غيرا في الواقع أو عند المتكلم في الظاهر۔ تو یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے اسناد کی دوسری قسم یعنی مجاز عقلی کو بیان کیا ہے۔ تو شارح رحمہ اللہ نے مجاز عقلی کے کئی ایک نام بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجاز عقلی کا ایک نام مجاز حکمی بھی ہے، دوسرا نام مجاز فی الاثبات ہے، اور ایک اور نام جو ہے وہ اسناد مجازی ہے۔ اب ان کی وجوہات تسمیہ ذہن میں رکھیں تاکہ آسانی رہے۔ مجاز عقلی کہتے ہیں، پہلا نام مجاز عقلی ہے۔ مجاز عقلی میں دو جز ہیں، ایک ہے مجاز، دوسری ہے عقلی۔ اب مجاز تو اس لیے بولا جاتا ہے کہ مجاز جاز المکان سے نکلا ہوا ہے، اور جب کوئی چیز اپنے اصلی مکان سے آگے بڑھ جائے تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے۔ اب مجاز عقلی میں چونکہ اسناد جو ہے وہ اپنے اصلی مکان یعنی ما ہوا لہو سے نکل کر غیر ما ہوا لہو دوسرے مکان کی طرف متجاوز ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا نام مجاز رکھتے ہیں۔ تو مجاز تو اس لیے رکھتے ہیں سب میں، چاہے وہ مجاز عقلی ہو یا مجاز فی الاثبات ہو یا حکمی ہو یا اسناد مجازی ہو۔ تو چونکہ اسناد اپنے اصلی مکان سے نکل کے دوسرے مکان کی طرف متجاوز ہوتی ہے، یعنی ما ہوا لہو سے نکل کر غیر ما ہوا لہو کی طرف چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو مجاز کہتا ہے۔ عقلی کیوں کہتے ہیں؟ تو اسناد جو ہے وہ ایک امر معقولی ہے جس کا ادراک جو ہے وہ عقل سے ہوتا ہے۔ تو اب جب اس میں تصرف کیا جاتا ہے کہ بھائی ما ہوا لہو کے بجائے غیر ما ہوا لہو کی طرف نسبت کی جائے تو امر معقول میں تصرف کرنا کہلائے گا، تو اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ عقلی رکھا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ مجاز عقلی نام رکھا گیا۔ اس کے برخلاف جو ہے وہ مجاز لغوی ہے، وہ امر معقولی میں تصرف نہیں ہوتا، وہ امر منقولی میں تصرف کا نام ہے۔ منقولی کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کے بارے میں یوں کہا جائے کہ بھئی یہ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا تھا، تو چونکہ وہ امر منقولی میں تصرف کا نام ہے تو وہ لغوی کہلاتا ہے۔ یہ امر معقولی میں تصرف کہتے ہیں، اس لیے یہ عقلی کہلاتا ہے۔ تو یہ مجاز عقلی اس لیے نام رکھا گیا ہے اس کا۔ اس کا دوسرا نام مجاز حکمی ہے۔ مجاز تو مجاز ہے، حکم اس لیے رکھا گیا کہ یہ حکم جو ہے وہ عقل کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ مجاز حکمی نام رکھا گیا ہے۔ تیسرا نام تھا مجاز فی الاثبات۔ اب مجاز فی الاثبات نام رکھا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس بات میں ہی جو ہے وہ مجاز ہوتا ہے، نفی میں نہیں ہوتا۔ مجاز اگرچہ دونوں میں ہوتا ہے، لیکن نام میں اس بات اس لیے رکھا گیا ہے کہ نفی کے مقابلے میں یہ اس بات اشرف ہے، یہ نفی کے مقابلے میں جو اس بات ہے وہ اصل ہے، اس لیے مجاز فی الاثبات نام رکھا گیا۔ اور اس بات نفی کے مقابلے میں اصل اس لیے ہے کہ مجاز فی النفی مجاز فی الاثبات کی فرع ہے، یعنی نفی میں اس وقت مجاز جاری ہوگا جبکہ اس کے اثبات میں بھی مجاز جاری ہو، اور نفی کے اندر مجاز کی مثال جیسے فما ربحت تجارتہم ہے،
اب یہاں پر جو ہے وہ ربع کے اسناد جو ہے وہ غیر ماحول کی طرف کی گئی ہے، تو یہ فرع ہے مجاز فی الاثبات کی. تو بہرحال مجاز فی الاثبات نام رکھا گیا اس لیے نہیں کہ صرف اثبات میں جاری ہوتا ہے بلکہ وہ نفی میں بھی جاری ہوتا ہے، لیکن چونکہ اثبات نفی کے مقابلے میں اشرف ہے اور اس کے مقابلے میں اصل ہے، اس لیے مجاز فی الاثبات نام رکھا گیا. اور ایک نام اس کا تھا اسناد مجازی. تو یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اسناد جو ہے وہ مجاز کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کو اسناد مجازی کہا جاتا ہے. تو یہ 4 نام تھے، چاروں کی وجوہات تسمیہ آسانی سے یاد ہو جائیں گی تاکہ یاد رہے کہ مجاز عقلی بھی کہتے ہیں، مجاز حکمی بھی کہتے ہیں، مجاز فی الاثبات بھی کہتے ہیں اور اسناد مجازی بھی کہتے ہیں. بہرحال مجاز عقلی ہے کیا؟ دیکھیں مجاز عقلی یہ ہے کہ فعل، یہ معنی فعل کی تعبدل اور قرینے کے ساتھ اس کے کسی ایسے ملابس کی طرف اسناد کرنا جو غیر ما هو له ہو، یعنی فعل ہو یا معنی فعل ہو، اس کی ایسی چیز کی طرف نسبت کرنا کہ وہ چیز اس فعل یا معنی فعل کے درمیان ملابست اور تعلق رکھتی ہو. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ملابس اس ملابس کا غیر ہونا چاہیے جس کے لیے فعل یا معنی فعل جو ہے وہ مبنی ہے، یعنی بنایا گیا. مبنی للفاعل میں غیر فاعل مستدل ہو اور مبنی للمفعول میں غیر مفعول مستدل ہو. تو بہرحال مجاز عقلی کا مطلب یہ ہے کہ فعل یا معنی فعل کی ایسی چیز کی طرف نسبت کریں کہ جس چیز میں اور معنی فعل یا فعل کے درمیان کوئی تعلق اور ارتباط ہو، اور یہ جو اس کا تعلق رکھنے والی چیز ہے اس ملابس کا غیر ہونی چاہیے جس کے لیے فعل یا معنی فعل مبنی ہے. یعنی مبنی للفاعل میں غیر فاعل جو ہے وہ مستدل ہو اور مبنی للمفعول میں غیر مفعول مستدل ہو، کیونکہ اگر مبنی للفاعل میں فاعل مستدل ہوگا اور منصوب الیہ ہوگا اور مبنی للمفعول میں مفعول مستدل اور منصوب الیہ ہوگا تو وہ تو حقیقی اسناد ہو جائے گی، مجازی نہیں ہوگی. اسی لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ فعل یا معنی فعل کی نسبت کسی ایسی چیز کی طرف کرنا جو اس کے ساتھ تعلق اور ارتباط میں ہو لیکن وہ غیر ہو اس کا جس کے لیے وہ مبنی ہے. تو مبنی للفاعل میں تو فاعل ہوتا ہے تو اس کا غیر ہونا چاہیے، اور مبنی للمفعول میں مفعول ہوتا ہے اصل تو اس کا غیر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نہیں ہوگا، ایسا مبنی للفاعل ہی ہوگا، مبنی للمفعول ہی ہوگا تو پھر تو اسناد حقیقی ہو جائے گی، مجازی نہیں ہوگی. حالانکہ مجازی کے لیے غیر ما هو له کی طرف نسبت ضروری ہے. تو غیر ما هو له مبنی للفاعل میں غیر فاعل ہو اور مبنی للمفعول میں غیر مفعول ہونا چاہیے. آگے شارح رحمہ اللہ نے ایک بات فرمائی ہے. شارح فرماتے ہیں کہ وہ غیر جو ہے یعنی غیر ما هو له جو ہے خواہ واقع میں ما هو له کا غیر ہو، اس میں تعمیم ہے، چاہے وہ ما هو له کا واقع میں غیر ہو یا پھر وہ متکلم کے اعتقاد میں ما هو له کو غیر ہو جو اس کے ظاہر حال سے سمجھی جا رہی ہے بات. اس میں تعمیم ہے، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی ایسی غیر ما هو له ہو، نہیں، بلکہ چاہے وہ حقیقت میں ایسا ہو یا پھر متکلم کے اعتقاد میں ایسا ہو اور متکلم کی ظاہر حالت سے یہ سمجھ جا رہا ہو کہ بھئی یہ غیر ما هو له کی طرف اس کا اعتقاد ہے، تو اس میں عموم ہے. اور شارح جو ہے اس عموم کے ذریعے ان چاروں قسموں کو مجاز عقلی میں داخل کرنا چاہتے ہیں جو ابھی پیچھے حقیقت عقلیہ کے بیان میں ہم نے بیان کری تھی. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حقیقت عقلی کی جو مثالیں ہیں وہ بعین ہی مخاطب کے حال کے اعتبار سے مجاز عقلی کی مثالیں بننے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں. چنانچہ اس کی مثال جو واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، مومن کا قول انبت اللہ البقلہ ہے، بشرطے کہ اس کلام کا جو مخاطب ہے وہ کوئی ایسا شخص ہو جو اس بات کا اعتقاد رکھتا ہو کہ متکلم ان بات کے نسبت ربی کی طرف کرتا ہے اور متکلم کو مخاطب کا یہ اعتقاد معلوم بھی ہو
تو اس صورت میں ان بات کی نسبت اللہ کی طرف واقع کے مطابق بھی ہے اور اعتقاد متکلم کے مطابق بھی ہے، مگر متکلم کا مخاطب کے اعتقاد کو جاننا اس بات کا قرینہ ہو جائے گا کہ بھئی اسناد کو اس کے ظاہر سے پھیرنا ہے، یعنی متکلم کا یہ علم اس بات پر قرینہ ہے کہ یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے بلکہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے، اور یہی مجاز عقلی ہے۔ اسی طرح دوسری مثالوں پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اب انبت اللہ البقل، اگر تو مومن نے کہا ہے اور اس نے حقیقت میں اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اور مخاطب کو معلوم نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ یہ اسناد کی ہے وہ اسناد حقیقی ہوئی، لیکن مجاز عقلی کب بنے گا؟ یہ کہ جب کہنے والا انبت اللہ البقل مومن ہی ہے اور اس کا یہ عقیدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ایسی ہے، لیکن اب مخاطب وہ شخص ہے جو اس بات کو نہیں جانتا، بلکہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ جو انبت اللہ البقل کہہ رہا ہے یہ ان بات کی نسبت جو ہے وہ روی کی طرف کرتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے۔ اسناد حقیقی میں تو کوئی بات نہیں تھی اس کے ذہن میں، لیکن مجاز میں کیا ہے کہ وہ مخاطب یہ بات ذہن میں رکھا ہوا ہے، اپنے مخاطب کا یہ اعتقاد ہے کہ انبت اللہ البقل جو یہ سامنے والا مجھے کہہ رہا ہے یہ حقیقت میں نسبت ربی کی طرف کرتا ہے۔ اچھا، متکلم کو اپنے مخاطب کا یہ اعتقاد بھی پتا ہے، تو اب اس نے یہ انبت اللہ البقل کہا ہے، نسبت اللہ کی طرف کی ہے، تو یہ واقع کے مطابق بھی ہے، اعتقاد متکلم کے مطابق بھی ہے، مگر متکلم جو مخاطب کے اعتقاد کو جانتا ہے کہ یہ میرے بارے میں یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں تو نسبت ربی کی طرف کرتا ہوں، تو یہ جو متکلم مخاطب کے اعتقاد کو جانتے ہیں یہ قرینہ ہے جو اسناد کو اس انبت اللہ البقل میں ظاہر سے پھیر دے گا، اور متکلم کا یہ علم اس بات پہ قرینہ ہو جائے گا کہ یہ اسناد ما ہوا لہو کی طرف نہیں ہے بلکہ غیر ما ہوا لہو کی طرف ہے، اور اسی کا نام مجاز عقلی ہے۔ اسی طرح آپ دوسری مثالوں کو غور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ مجاز کے 4 نام تھے: مجاز عقلی، مجاز حکمی، مجاز فی الاثبات اور اسناد مجازی۔ اور مجاز عقلی کا مطلب ہے کہ فعل یا معنی فعل کے کسی قرینے کے ساتھ کسی ایسی چیز کی طرف نسبت دینا جو اس کے ساتھ، یعنی فعل یا معنی فعل کے ساتھ تعلق رکھتی ہو لیکن اس ملابس کا غیر ہو جس کے لیے فعل یا معنی فعل مبنی ہے، کیونکہ اگر اسی کا ہوگا وہی ہوگا تو پھر تو یہ اسناد حقیقی ہوگی، مجازی نہیں ہوگی۔ اچھا، غیر میں تعمیم میں چاہے وہ واقع میں ہو یا صرف عند المتکلم جو ہے وہ اس کے اعتقاد میں ہو، اس کے ظاہری مفہوم سے یہ بات آ رہی ہے۔ اور تعمیم کے ذریعے مصنف رحمہ اللہ نے، شارح رحمہ اللہ نے 4 اقسام کو مجاز عقلی میں شامل کیا ہے۔ اسی کو انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ومن ہوا ہی من الاسناد، اور اسناد سے دوسری قسم مجاز عقلی ہے، وہ یسمى مجازا حکمیا ومجازا فی الاثبات واسنادا مجازی، اس کا نام مجاز حکمی رکھا گیا، مجاز فی الاثبات بھی رکھا گیا اور اسناد مجازی بھی رکھا گیا۔ اور وہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں وہ اسناد ہو، اور وہ ہے اسناد الفعل او معنی ہو، فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا، اس کی نسبت دینا الی ملابس لہو، کسی ایسی چیز کی طرف جو فعل للفعل او معنی ہو، فعل یا معنی فعل کا ملابس ہو، یعنی تعلق رکھتی ہو، غیر ما ہوا لہو، لیکن تو غیر ہو اس ملابس کا ہوا لہو جو اس کے لیے مبنی ہے، یعنی غیر الملابس الذی، یعنی غیر ہو اس ملابس کا، وہ چیز جس کی طرف آپ نے نسبت دی وہ غیر ہو اس تعلق والی چیز کا، الذی ذلک الفعل او معناه مبنی لہ، کہ جس ملابس کے لیے یہ فعل یا معنی فعل مبنی ہے، یعنی غیر الفاعل فی المبنی للفاعل، یعنی مبنی للفاعل میں فاعل کا غیر ہونا چاہیے وہ، کیونکہ اگر فاعل ہوگا تو پھر اسناد حقیقی ہو جائے گی، وغیر المفعول بھی، اور مفعول بھی کا غیر ہونا چاہیے فی المبنی للمفعول، مبنی للمفعول میں، کیونکہ اگر مبنی للمفعول میں مفعول ہو جائے گا تو پھر وہ اسناد حقیقی ہو جائے گی۔ تو بہرحال سواء، اب اس میں برابری ہے، اس میں تعمیم ہے، کان ذلک الغیر، کہ وہ جو غیر ہے غیر فی الواقع، واقع میں حقیقت میں غیر ہے، او عند المتکلم فی الظاہر، یا متکلم کے اعتقاد میں غیر ہے، اس کے ظاہری مفہوم سے یہی سمجھا جا رہا، تو اس میں تعمیم ہے، تاکہ تعمیم اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس مجاز عقلی میں وہ جو پیچھے گزشتہ 4 صورتیں تھیں جو ہم نے بیان کی تھی کہ دونوں کے مطابق ہو، دونوں کے مطابق نہ ہو، اور ایک کے مطابق ہو ایک کے نہ ہو، دوسری کی ہو پہلی کے نہ ہو، یہ جو ہم نے پیچھے بیان کی تھی تفصیل سے، وہ سب کی سب اس میں داخل ہو جائے۔
چاروں صورتیں. اس کے لیے آپ پیچھے والے سبق کو سن لیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مجاز عقلی کے 4 نام ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ وہ فعل یا اس کے معنی کی نسبت ہے ایسے چیز کی طرف جو اس کے ساتھ مرتبط ہو، ارتباط رکھتی ہو، لیکن وہ مبنی فعل اور معنی فعل کا مبنی نہ ہو، وہ غیر ہو اس کا. اس لیے کہ اگر وہ مبنی ہوگا تو پھر اسناد حقیقی ہوگی، مجازی نہیں ہوگی. وما توفیق الا باللہ.